الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے بعد شروع ہوں، ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں اس کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلے جمعوں کے اندر جو ہے تقریباً 6 آیتوں کی جو ہے تفسیر اور تشریح ہو چکی ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے بتلایا تھا، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے، بغیر اس خبر کی جانچ کے کوئی رد عمل، کوئی ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھی کہ آج کے زمانے کے اندر جیسے سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہے، یا جتنے بھی دوسرے ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے اوپر یا ان سے ہمارے تک جو خبر پہنچتی ہے، کوئی حدیث پہنچ رہی ہے، کسی کے تعلق سے کوئی بات پہنچ رہی ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ ہے کہ رکھے کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر خبر صحیح بھی ہو تو آگے اس کا پہنچانا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہو آگے پہنچا دیں، اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر وہ خبر سچی بھی ہے تو بھی آگے نہ پہنچائے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچی بات آگے پہنچانا ضروری ہو۔ اس لیے میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو آج کے میڈیا ہے، سوشل ذرائع ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ کہ پہلے زمانے میں تو جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی تھی اس کی لمٹ ہوا کرتی تھی، ایک علاقے تک محدود ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ جو ذرائع ابلاغ ہے، سوشل میڈیا ہے، تمام چیزیں ایسی ہیں کہ صرف ایک کلک کی ضرورت اور وہ خبر کروڑوں لوگوں تک پہنچ گئی۔ تو اب گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، ہاں ثواب کے مواقع بھی ہیں کہ اس سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تحقیق ضروری ہے کہ ہم تک جو حدیث پہنچائی جا رہی ہے، یا ہم تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جو باتیں پہنچائی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتنا کنٹرول رکھے کہ وہ چیزوں کو آگے پہنچانا ضروری نہ سمجھے۔ پہلے زمانے میں تو یہ بات چلا کرتی تھی کہ بھی عورتوں کے پیٹ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، آج تو عورتوں سے زیادہ مردوں کے پیٹ ہلکے ہو گئے، کہ ذرا خود خبر آئے کہ یہ گروپ میں بھیج دیا، وہ گروپ میں بھیج دیا، وہ گروپ میں بھیج دیا، اور پھر اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز پچھلے جمعے کے اندر اس کے بارے میں تفصیل ہو چکی ہے۔ آج کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ لوگوں جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کہ اگر یہ ہمارے جو نبی ہے، ہمارا جو رسول ہے، اگر یہ بہت ساری باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگے، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو شان و نزول تو سمجھ میں آیا ہوگا، 2-3 مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر جب حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آیا، اور واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں تو زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں گیا تھا، لیکن وہ لوگ تو زکوٰۃ دینے ہی نہیں چاہتے، مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس طرح کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کو بڑا جوش آیا، صحابہ کرام کو بڑا غصہ بھی آیا، اور آنا بھی چاہیے۔ آج تک یہ زمانے جاہلیت سے، بلکہ اس سے پہلے سے آج تک یہ ایک چیز چلی آتی ہے کہ کسی ملک کا یا کسی بادشاہ کا نمائندے کا قتل کرنا یا اس کو دھوکہ دینا یا اس کو قید کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، چاہے کتنی بھی آپس میں دشمنی ہو۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، اور ان لوگوں نے خود بلایا اور وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گیا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ باہر آئے۔ تو صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ یا رسول اللہ، سوچ بچار کا ٹائم نہیں ہے، اب تو فوراً حملہ کر دینا چاہیے ان لوگوں کے اوپر، کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو مہلت دی جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، پہلے تحقیق کی جائے گی۔ اور تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور لشکر دے کے بھیجا کہ پہلے وہاں جا کے تحقیق کرنا، اگر یہ بات صحیح نکلے تو حملہ کرنا یا ان کو بات چیت کرنا۔ لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ خبر تو بالکل غلط تھی، وہ لوگ تو قتل کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل رہے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول کا نمائندہ آ رہا ہے، قاصد آ رہا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ لوگوں، اگر کوئی چیز صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، کبھی ایسا موقع آئے گا کہ تم کوئی رائے دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف ہو جائے، یا تمہاری کوئی رائے ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے پر عمل کرنا مناسب نہ سمجھے، جیسے کہ اس واقعے میں آیا، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری رائے کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا، تمہارے دل میں خیال آیا کہ بھئی ہماری رائے کے اوپر تو عمل نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری رائے یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو، یا کبھی ہو سکتا ہے صحیح ہو بھی، لیکن اگر تمہاری رائے صحیح ہو اور کبھی بائی چانس تمہیں نقصان ہو جائے تو تمہارے لیے اس میں فائدہ ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ لیکن اگر تمہاری رائے غلط ہو جائے اور اس میں نقصان ہو جائے تو پھر سراسر تمہارا ہی نقصان ہے، اس میں تم مشکل میں پڑو گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رائے جہاں تم سے مختلف ہو جائے تو اپنی رائے کو دبا لو، یا اپنی بات کے تمہاری بات اگر مانی نہ جائے تو اس کے اوپر رنجیدہ خاطر نہ ہو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، کہ بہت سارے واقعات یا بہت ساری جگہ ایسی آئیں گی کہ جہاں تمہاری رائے مختلف ہوں گی، یا اب قیامت تک کے لیے یہ بات بتلا دی گئی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، یہ جو آج ہمارے درمیان یا ہمارے نوجوانوں کے درمیان جو نئی نسل ہے، جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ گئی ہے، جو نئی تعلیم حاصل کی ہوئی، جدید تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر عام طور پر بھی یہ بیماری آ رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو حکمت میں تولتے ہیں یا عقل پہ تولتے ہیں، یعنی یہ حکم اللہ اور اس کے رسول نے اگر دیا ہے تو کیوں دیا ہے، یہ عقل میں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھو یہ عقل جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حقیقتاً بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عقل ان لوگوں سے پوچھو جن کی عقل کے اندر تھوڑی سی خرابی ہو، جن کو لوگ پاگل کہتے ہیں، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی چوندی گم کہتا ہے، الگ الگ چیزیں، لیکن ذرا سی اگر اس عقل کے ایک نس مل جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کی عقل مکمل ہو، اللہ نے اس کی صحیح دے تو وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس طرح اللہ نے جو دنیا کے اندر انسانوں کو چیزیں دی ہے، ہر چیز ایک محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز لامحدود نہیں ہے، ہر چیز محدود ہے۔ مثلا ہماری آنکھ ہے، آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آنکھ کی ایک حد ہے، آنکھ اس حد سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ تو اسی طرح یہ عقل جو ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل کی بھی ایک حد ہے۔
اور وحی جو نازل ہوتی ہے یا اللہ کے طرف سے جو رسول اتارا جاتا ہے، یہ دراصل ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اتارا جاتا ہے، یا ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے رسول کو بھیجا جاتا ہے جو چیزیں عقل سے آگے کی ہو۔ ورنہ اگر ساری چیزیں عقل میں آنے والی ہو تو بھئی کتاب اور رسول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو عقل دی ہے۔ تو اگر یہ ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کے ہر حکم کو ہم عقل کے پیمانے میں تولے اور نہ جانچے، تو یاد رکھیے یہ غلط چیز ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے جو قرآن میں بتلایا گیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے تعلق سے کوئی فیصلہ کر دے تو اب کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے کہ بھئی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جو آج ہماری حالت ہے کہ ہم لوگ جو بھی حکم آتا ہے، جو ذرا پڑھا لکھا ہے تو فوراً یہ سوال کرتا ہے، ہم یہ کہیں گے بھئی اللہ کی طرف سے یہ ہوگی حرام ہے، شراب حرام ہے۔ بھئی کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ بھئی نماز پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ یا نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ زکوٰۃ دینا چاہیے کیوں بھئی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اب ایک ایکٹر تھا جو اس کا انتقال ہو گیا، تو بہت سالوں پہلے اس کا ایک ویڈیو کلپ آیا تھا، اس نے قربانی کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ بھئی میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، بیکار میں پیسے اتنے ضائع ہوتے ہیں اور خوب بہایا جاتا ہے اور اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا ہر حکم یہ حکمت سے لبریز ہے، لیکن ہماری عقل بھی تو اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے عقل تو چھوٹی موٹی چیزیں، آج کا جو دنیا کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان یا بڑے سے بڑا عقل مند انسان، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آج تک اس کا راز نہیں جان سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بلیک ہول ایک جگہ ہے، بلیک ہول وہ بالکل اندھیرا علاقہ ہے، اندھیری جگہ ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اتنی چیزیں پاور ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے باوجود، طاقت، پاور، پیسہ، سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک سائنس اس کا جو ہے وہ جان نہیں سکی، راز جان نہیں سکی کہ بھئی وہاں ہے کیا۔ بہت سارے مشن بھیجے، وہاں سارے کے سارے جہاز جا کے غائب ہو جاتے ہیں، سائنسداں جا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹرائنگل ایک جگہ ہے سمندر کے اندر، آج تک اس کا راز کسی کو نہیں معلوم۔ تو دنیا کے اندر ہی جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان چیزوں کے رازوں کو آج تک ہم نہیں جان سکے، تو جو وحی الہی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے جانیں گے؟ تو یہاں ہم جیسے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم آ جائے، تمہارا کام یہ ہے آمنا وصدقنا، کہ ہاں ہم تو مانیں گے، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا، اللہ کی طرف سے جو ان کو جنت کا پروانہ ملا، ان کی جو تعریفیں کی ہے قرآن پاک اور حدیث کے اندر، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اللہ کا حکم اترا تو انہوں نے پلٹ کر اللہ کے رسول سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام وہ بات سمجھنے نے تو سمجھنے کے اعتبار سے پوچھا، لیکن اعتراض کبھی کسی نے نہیں کیا، جو آج ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو نئے جو نکل رہے ہیں بھائی اسلامک اسکالر جن کو کہا جاتا ہے، جو نام کے اسلامی اسکالر ہیں، جو آج کل جو نئے فتنے آ رہے ہیں، انجینئر مرزا کا، پھر گوہر شاہ کا، اور اس کے علاوہ یہ بھی شکیل نیت کا، یہ سارے لوگ یہ مسلمانوں کے اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہر حکم کو عقل کے معیار پر جانچنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم تمہارے سامنے آ جائے تو وہاں اب یہ کرو کہ آمنا وصدقنا، کہ ہاں ہمیں تو ٹھیک ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ جائے، کسی کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ صحابہ کرام کے اندر دیکھیے ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور اس کے فائدے پھر بعد میں ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا سن 6 ہجری کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو حرم سے جدا ہو کر 6 سال ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تڑپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تڑپ کہ بھئی مکہ کو دیکھے ہوئے، کعبۃ اللہ کے دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا،
تو جب خواب میں نظر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید یہ جو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ بھئی عمرہ کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تذکرہ کیا تو تقریباً 1400 صحابہ کرام جو ہے 1400 یا اس سے تقریباً کچھ زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں احرام باندھا عمرے کے ارادے سے نکلے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کفار مکہ کو اس کی اطلاع مل گئی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آ رہے ہیں اور اس نیت سے آ رہے ہیں. اچھا لڑائی وغیرہ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, ارادہ تو صرف عمرہ کا, تو کوئی ہتھیار وغیرہ کچھ نہیں, جانور تھے قربانی کے. تو ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے اس سال جو ہے عمرہ نہیں کرنے دیں گے. ان لوگوں نے روک لیا کہ بھائی عمرہ نہیں ہوگا اس سال. بہرحال لمبا چوڑا واقعہ ہے, وہ میں نے بیان کر چکا ہوں سیرت کے اس میں. تو وہاں بعد میں جو ہے شرائط طے ہوئی, صلح ہو گئی. اور صلح جب ہوئی ہے تو صلح کے جو شرائط تھے ان میں سے بعض شرط ایسی تھی کہ صحابہ کرام کے دل کے اوپر چیر گئی وہ دل کو. سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. اب آپ سوچیں کہ اتنے دور سے کئی دنوں کا سفر کر کے عمرے کی نیت سے, کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی نیت سے, طواف کی نیت سے آ رہے ہیں, کوئی لڑائی وغیرہ کا ارادہ نہیں ہے. اور پھر یہ وہ کہا کہ بالکل نزدیک پہنچ کے, حدیبیہ بہت دور نہیں ہے مکہ سے, سمجھے, اتنی نزدیک سے کہنا کہ بھئی اس سال نہیں کریں اگلے سال آنا. ایک شرط تو یہ. دوسری شرط اس سے بھی زیادہ خطرناک, وہ شرط یہ تھی کہ اگر جب تک یہ معاہدہ رہے گا اس وقت تک اگر مکہ کا کوئی بھی شخص یا مکہ کے جو کفار مکہ تھا مکہ تھے ان سے ریلیٹڈ جو قبیلے جو ان کے ساتھ میں شریک ہیں اس معاہدے کے اندر, ان میں کا کوئی بھی آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. اور اگر مدینہ کا کوئی بھی شخص غیر مسلم ہو کر, مرتد ہو کر, اسلام چھوڑ کر مکہ آ جائے تو کفار اس کو واپس نہیں کرے گا. آپ سوچیں کتنی خطرناک شرط ہے. اچھا یہ سورہ لکھی جا رہی ہے, ابھی دستخط نہیں ہوئے, اسی وقت ایک صحابی آئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ, پیروں میں جو ہے بیڑیا ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے, بڑی مشکل سے اور زخموں سے چور ہیں. وہ آئے اور پیچھے اور ان کے جو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد ہیں وہ اس میں شرط معاہدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, معاہدہ جہاں لکھا جا رہا ہے. اب وہ جب آئے تو بڑی مشکل میں, اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے ان لوگوں نے اتنا مارا ہے اور مجھے بالکل جکڑ کے رکھا ہوا ہے, میں بڑی مشکل سے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دے دو ان کو. تو ان کے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد کہنے لگے کہ نہیں, شرط یہ ہے کہ واپس کریں گے آپ. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ابھی تو دستخط نہیں ہوئے نا. کہا کہ نہیں, اگر آپ ان کو لے کے جائیں گے تو ہم معاہدہ توڑ دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی ایک مانگا ہی دے دو. مانگا سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک مہمان آیا, وہ اس نے کوئی چیز مانگے تو انسان دے دیتا ہے کہ بھائی مہمان اتنی دور سے آئے چلو دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مانگا ہی مجھے دے دو بھائی. کہا کہ نہیں. اور وہ رو رہے ہیں, سوچو کتنی تکلیف ہوگی ان کو کہ اتنا مارا ہوا, زخموں سے چور ہے, وہ پیر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, بڑی مشکل سے لگاتے ہوئے بڑی مشکل سے آئے ہیں. صحابہ کرام کی دلوں پہ چھریاں چل رہی کہ کیا کریں. لیکن کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے دستخط کر دی, ان کو واپس کر دیا اور ان کو سمجھا دیا کہ صبر کرو تھوڑا. ایسی حالت تھی نا اس ٹائم پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص وہ بات ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جا گئے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. کہا کہ حق پر ہیں. کیا اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے طرف سے حکم نہیں ہے. ابو بکر کے پاس گئے کہ ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کہا کہ ٹھیک حق پر ہیں. کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے ٹھیک. تو پھر ایسی اتنی دبی ہوئی شرائط اتنی ہو. کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ تو بس یہی جواب ہے, اللہ کا حکم ہے, کچھ نہیں کر سکتے. تباہ ہے. بعد میں پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام صحابہ جو ہے اپنا حلق کرا لیں, یعنی بالوں کو کٹوا لیں. اور جب حکم دیا تو صحابہ کرام کی ایسی حالت ہے, آپ سوچئے کہ صحابہ کرام حالانکہ جان دے دیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم پر, لیکن اس وقت غصہ اور جذبات کا یہ عالم تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو اللہ کے رسول کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ یہ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ آیا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے. تو اللہ کے رسول اپنے خیمے کے اندر آئے تو قربان جائیں یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے, انہوں نے کہا, انہیں تسلی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیے, آپ ٹینشن مت لیجیے,
اور آپ رنجیدہ مت ہوئیے، یہ جو ہے جذبات سے مغلوب ہیں، آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات، اور یقین جانیے کہ یہ واقعات اور یہ چیزیں بیان کرنا تاریخ کے اندر کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہماری گھروں کی عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ سمجھے کہ آج کل ہمارے گھروں کی عورتوں کا ماحول کیا ہے، یہ سیرت پڑھائیے، ان کو بتلائیے کہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ ذرا شوہر غصے میں ہونا، کسی کے تعلق سے، بھائی کے تعلق سے کوئی بات ہو گئی تو یہ سمجھانے کے بجائے کہ چھوڑو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، ہوگی غلطی، معاف کر دو۔ نہیں، اچھا یہ بات کہی تمہارے بھائی نے، چھوٹا ہو کر یہ بات کہی، تم تو بات نہیں کرنا آئندہ۔ یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے آج کل، عام طور پر عورتیں اس طرح کرتی ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا اچھا تم نے تو اتنی خدمت کی اپنے بھائی کی، اور تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، دوبارہ بات نہیں کرنا، فون نہیں کرنا، پورے قطع تعلق کر لو۔ یہ عورتوں کو بتلاؤ کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے امتی ہیں آپ کے، کہ یہ تو آپ کی بات، بلکہ تسلی دی، کہا کہ یا رسول اللہ یہ جذبات سے مغلوب لوگ ہیں، آپ ان کو کچھ مت کہیے، یہ آپ کی اتباع کر رہی ہیں، آپ اپنا حلق کرا لیجیے، آپ قربانی کیجیے اور اس کے بعد آپ اپنا جو ہے حلق کرا لیجیے، آپ اپنے بال منڈوا لیجیے، یہ خود بخود کریں گے۔ اور یقین جانیے ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کرایا ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے حلق کرا لیا، سب نے اپنا حلق کرایا، حالانکہ غصے میں اتنے تھے کہ تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ حلق کرتے ہوئے اتنے جذبات میں تھے کہ بعض مرتبہ تو کھالیں نکل رہی تھی سر کی، خون بہ رہا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا کیا کریں، لیکن مانا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم تھا مانا اس کو۔ اب سوچیے کہ اس اطاعت کے اوپر، صرف اس اطاعت کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہے، اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے پہلا انعام یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام 1400 صحابہ کرام کے لیے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ 1400 جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب سے راضی ہونے کی خوشخبری اللہ نے قرآن کے اندر اتار دی، اور یہ رضا کا پروانہ قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام 1400 صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی، راضی ہو گیا اللہ۔ اور جو بظاہر دبیر بھی شرط تھی، اللہ نے سو کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے نبی جی آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ کیا فتح؟ کہ دیکھو جب یہ صحابہ کرام یہاں آئے تھے سن 6 ہجری کے اندر، تو صحابہ کرام کی تعداد اس صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈبل اس سے مکہ مدینے کے اندر ہوں گے تو 3-4 ہزار صحابہ کرام ہوں گے، لیکن اس کے بعد صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، صرف 2 سال کا عرصہ، سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا ہے، اور وہ فتح مکہ بھی کفار مکہ نے اس معاہدے کو توڑا ہے، مسلمانوں نے نہیں، ایمان والوں نے نہیں، بلکہ کفار مکہ نے اس معاہدے کو توڑا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کرنے کے لیے آئے، فتح مکہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر 10,000 صحابہ کرام موجود تھے، 10,000۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو بظاہر دبی ہوئی شرطیں لگ رہی تھی، بظاہر دبا ہوا اور مغلوبیت کے حالت میں دبا ہوا معاہدہ لگ رہا تھا، معاہدے ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ نہ لڑائی ہو رہی ہے، تو دوسرے قبائل جو تھے ان کو ایمان لانے کا، ایمان کو، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ وہ لوگ جو اب تک ڈر کے ماحول میں تھے کہ بھئی اگر ہم اسلام لے کر آگئے یا ایمان لے کر آگئے تو کفار مکہ یا مکہ کے جو بڑے بڑے رؤساء یا دوسرے لوگ وہ ہمارے پر حملہ کر دیں گے، یا ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا مدینہ جانے کا، اس معاہدے کی وجہ سے ان کو موقع ملا، وہ لوگ گئے، مسلمانوں کو دیکھا اور اسلام کو سمجھا تو ایمان لے کر آگئے۔ صرف 2 سال کے اندر جب وہ واپس فتح مکہ کے لیے آئے تو 10,000 صحابہ کرامی، آپ سوچیں کہ 10 گنا زیادہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ فائدے ہوئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے دے، وہ حکم کے اندر ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں تصدیق کرنی ہے، ایمان لانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اور اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں کوئی حکم دے تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ آمنا وصدقنا، کہ ہاں ہم تو مانتے ہیں، جیسا بھی ہو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ کہ آج جو ہمارا سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اور یہ جو ہمارے پاس کوئی دنیا ایک مٹھی میں ہمارے پاس آ چکی ہے موبائل میں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہر روز نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، ہر روز نئے نئے چیزیں، اور اتنی بہترین طریقے سے
میں تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتا، میری بات تو آپ کو ہو سکتا سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ ایک عام انسان جو ہے سمجھے، وہ بغیر داڑھی کا ہوگا، بغیر ٹوپی کا ہوگا، لیکن بہترین قرآن پڑھ کر اور بہترین حدیث پڑھ کر تم کو سنائے گا، اور اس کی ایسی دل نشیں تشریح کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ مولوی لوگ تو آج تک تمہیں دین سے بھٹکا رہے تھے، تمہیں تو دین بتلایا ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اتنی چھوٹ دی ہے اور اللہ کے رسول نے تمہیں اتنی چھوٹ دی ہے، یہ مولوی لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ سب کر کے تمہیں دین سے ایسا بھٹکائے گا کہ آگے چل کے تم مرتد ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ آپ جو لوگ شکیلیت کا شکار ہوئے نا، واپس آئے ہیں بچ کے، ان سے ذرا پوچھ، جب وہ بیٹھتے ہیں نا تو ایسے ایسی حدیثیں تمہارے سامنے پیش کریں گے، وہ حدیثیں مجھے بھی یاد نہیں ہوگی اس کو، اور اتنی بہترین طریقے سے تشریح کریں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو داؤد میں یوں فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے تو بخاری میں یوں فرمایا ہے، اور آج یہ ہے، اور یہ شکیل جو یہ مہدی ہے، اور یہ شکیل جو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایسا ہے فلاں ڈھمکا، حدیثیں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ لیکن اگر اس وقت اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے، اور مولوی لوگ تو بہکاتے ہیں ہمیں صحیح نہیں بتاتے، تو یقین جانیے آپ بہک جاؤ۔ تو ہمارا کام تو آج یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے علماء سے جڑے، وہ لوگ یا وہ حضرات جو تمہارے سامنے حدیثیں پیش کریں، قرآن کریم کی آیت پیش کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پوچھیں، ان سے پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے مقامی علماء سے پوچھیں کہ بھائی مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کسی نے میرے پاس یہ حدیث بھیجی تھی، وہ اس کی تشریح کر رہا تھا، آپ کیا کہتے ہیں، اس کی اصل تشریح کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ایک مسئلہ اہم یہی نکلا ہے کہ بھائی اپنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے۔ اور آج کل آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک یورپ یا مغرب کا ایک فلسفی گزرا تھا سیاستدان، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کرو، جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ سچ سے لگنے لگے۔ آج اسی فلسفے پر عمل ہو رہا ہے جگہ، اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ، اور اتنی جگہ سے اور اس طرح بولا جا رہا ہے، اتنا پروپیگنڈا کی جا رہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ بھئی یہ سچ ہے صحیح غلط ہے۔ تو آج کے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے جڑے رہیں، اپنے مقامی علماء سے رابطے میں رہیں، اور یہ فکر کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں مسجدوں سے جڑنا ہے۔ ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے کہ سب سے فتنہ جب بھی آئے گا آخر پر، دجالی فتنہ ہو یا جو بھی فتنہ ہو، سب سے آخر میں مساجد میں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم مساجد میں رہیں گے ہماری خیر رہے گی، اس لیے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کی فکر کریں، مسجدوں سے جڑے رہیں، مسجد کے اعمال سے جڑے رہیں۔ صرف ہم جمعے کے نمازی نہ بنے، جمعے والے مسلمان نہ بنے، 5 وقت نمازیں مسجدیں کھلی رہتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو نمازوں کے اندر منہمک کریں۔ اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا، ان احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔